غزل کی تعریف۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ غزل کا لفظ غزال سے نکلا ہے اور غزال ہرن کو کہتے ہیں۔ غزل ہرن کے گلے سے نکلنے والی اس آواز کو کہا جاتا ہے جب وہ شیر کے خوف سے بھاگ رہی ہوتی ہے۔ غزل کا لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا یا غزل عشق و محبت کی قلبی واردات کی ترجمان ہوتی ہے۔ اصطلاحی شاعری میں غزل سے مراد صنف نظم ہے جس کا ہر ایک شعر الگ مضمون کا حامل ہو اور اس میں عشق و عاشقی کی باتیں بیان ہوئی ہو، خواہ وہ عشق حقیقی ہو یا عشق مجازی۔ لیکن آج کل غزل میں عشق و عاشقی کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی موضوع زیر بحث لایا جاتا ہے۔ غزل کا آغاز فارسی زبان سے ہوتا ہے، لیکن اس سلسلے میں اس کے عربی زبان سے تعلق سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ عربی صنف قصیدہ میں موجود تشبیب سے ہی غزل کی ابتدا ہوئی۔ غزل کے موضوعات میں بڑی وسعت اور رنگا رنگی ہوتی ہے۔ غزل اردو کی مقبول ترین صنف سخن ہے۔ اس کی مخصوص حیت ہوتی ہے۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے اور دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی، دونوں کو ایک نظر میں رضامند کر گئی، غالب کا لکھا ہوا یہ شعر تھا۔ اس شعر میں اتر اور کر قافیہ ہے اور ردیف گئی ہے۔ غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے اور اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ اصطلاحات: غزل کے پہلے شعر کو مطلع اور آخر شعر کو مقطع کہا جاتا ہے، جس میں عام طور پر شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ مطلع کے دونوں مصروں کا ردیف اور قافیہ ایک ہوتا ہے۔ بعض میں ایک سے زائد مطلع ہوتے ہیں۔ دوسرا مطلع مطلع ثانی کہلاتا ہے۔ اس کے بھی دونوں مصروں میں ردیف و قافیہ کی پابندی کی جاتی ہے۔ غزل کا ہر شعر ایک علیحدہ اکائی ہوتا ہے اور وہ معنوی اعتبار سے اپنے طور پر مکمل ہوتا ہے۔ اس کا دوسرے اشعار سے معنوی رابط نہیں ہوتا، لیکن بعض غزلوں میں دو تین ایسے مسلسل اشعار موجود ہوتے ہیں جن میں ربط، مضمون اور خیال کا تسلسل پایا جاتا ہے۔ ایسے اشعار قطع کہلاتے ہیں۔ بعض ایسی غزلیں ہوتی ہیں جن کے تمام اشعار میں تسلسل موجود ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں۔ ایسی غزل کو مسلسل غزل کہتے ہیں۔ غزل کے اشعار کی تعداد 3 سے 50 تک متعین کی گئی ہے، لیکن عام طور پر 7، 9، 11 یعنی طاق اشعار پر مشتمل ایک غزل ہوتی ہے۔ بیت الغزل غزل کے سب سے بہترین شعر کو بیت الغزل کہتے ہیں۔ مثلاً مجروح سلطان پوری کا ایک شعر ملاحظہ کریں۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ فرد شاعری میں ایک اکیلا شعر کو فرد کہتے ہیں۔ مصرع شعر کی ایک سطر کو مصرع کہتے ہیں۔ مطلع کسی بھی غزل کا شاعری میں پہلے شعر کو مطلع یا حسن مطلع ہے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ حسن مطلع کے فوراً بعد آنے والے شعر کو کہتے ہیں۔ اسے زیب مطلع بھی کہا جاتا ہے۔ حسن مطلع کو زیب مطلع بھی کہا جاتا ہے۔ مقطع کے معنی ہے قطع کرنے کے ہیں، چونکہ شاعر اپنی شاعری کا اختتامی شعر میں اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اسی آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نجف شیرازی کا مقطع دیکھیے: جب سے دیکھا تجھے حال یہ ہے میرا، مجھ کو کہتا ہے پاگل زمانہ نجف۔ غزل اور اردو۔ غزل کی اردو ادب میں کامیابی کا پسندیدگی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ہر دور میں اہل اردو کے جذبات و احساسات کا ساتھ نبھانے میں کامیاب رہی ہے۔ تیزی سے بدلتے ہوئے حالات اور داخلی و خارجی اتار چڑھاؤ کے باوجود اردو شاعر کم و بیش ہر قسم کے تجربات کا کامیابی سے غزل میں بیان کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ بہت سی اصناف مثلاً قصیدہ، مرثیہ اور مثنوی وغیرہ رفتہ رفتہ قبول عام کے درجے سے گر گئیں، مگر غزل اپنی مقبولیت کے لحاظ سے ہنوز وہیں کے وہیں ہیں۔ اردو غزل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا سب سے بڑا نمائندہ جس نے اس کو باقاعدہ رواج دیا ولی دکنی تھا۔ لیکن ولی سے غزل کا آغاز نہیں ہوتا، اس سے پہلے ہمیں دکن کے بہت سے شعراء کے یہاں غزل ملتی ہے، جن میں قلی قطب شاہ، نصرتی، غوثی اور ملا وجہی شامل ہیں۔ تاہم ولی وہ پہلا شخص ضرور تھا جس نے پہلی بار غزل میں مقامی تہذیبی قدروں کو سمویا۔ غزل کی ایک قسم مسلسل غزل ہیں جس میں شاعر ایک ہی خیال کو تسلسل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال، حسرت موہانی اور کلیم عزیز کے یہاں
تسلسل غزل کی اچھی مثالیں مل جاتی ہیں۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، دیکھتے رہیے ہندوستانی ایجوکیشن، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، گڈ بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔